بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر عیار اور امیر اور اس کی گردن پکڑ کر کرسی سے کھینچا اور کہا، او مکار دغا باز، سچ بتا کہ تو کس راستے سے آیا ہے، نہیں تو میں بے عزت کروں گا۔ بادشاہ نے کہا، بس چپ رہو اور اس کو لے جاؤ۔ 100 آدمی نے اس کو پکڑا اور گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا اور سب لوگ ہنسنے لگے اور بادشاہ امیر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ جب امیر بادشاہ کے ساتھ واپس جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دریچہ کھلا اور ایک حسین اور جمیل شہزادی محل سے نکلی۔ عمر نے دیکھا تو بڑی مشکل سے خود کو قابو میں کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے امیر، یہ میری بیٹی مہر نگار ہے، اور اسی طرح مہر نگار سے امیر کا تعارف کرایا اور امیر کی تعریف کی اور واپس ہو لیے۔ اب تو امیر ہر وقت مہر نگار کے بارے میں سوچنے لگا۔ دوسرے دن دربار لگا تو امیر بار بار اٹھ کر باہر جاتے کہ شاید مہر نگار نظر آئے۔ وزیر جمر کو یہ بات پسند نہ آئی اور بادشاہ بھی حیران ہوئے کہ کیا وجہ کہ امیر بار بار اٹھ کر باہر جاتے ہیں۔ دوسرے دن دربار میں بخت کے کہنے پر اعلان ہوا کہ جو بھی دربار سے اٹھ کر جائے گا وہ 100 درم جرمانہ ادا کرے گا۔ بادشاہ نے اس بات کو پسند کیا اور دربار سجا اور بخت بڑا خوش ہوا۔ اب امیر کرسی پر بیٹھے تو بے چین ہوئے اور عمرو کو بلایا اور عمرو سے کہا، اے عمرو، تو میری حالت جانتا ہے، لیکن بخت کے سبب میں بار بار نہیں جا سکتا، کوئی تدبیر کر کہ بخت کو اپنے کیے کی سزا ملے۔ عمرو نے کہا، آقا، جو آپ کا حکم، رکی میں ترکیب نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آج مجھے ساقی کا کام سونپا جائے تو بندہ احسان مند ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، کیا مذائقہ ہے؟ عمرو نے سراہی و پیالہ اٹھایا اور سب کو جام پلاتا بخت کے قریب آیا اور چپکے سے جام میں جمال گوٹا ملایا۔ جام بخت کے قریب لایا۔ بخت نے جیسے ہی عمرو کے ہاتھ میں جام دیکھا سمجھ گیا کہ عافیت نہیں ہے، آج عمرو ساقی ہے تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کہا کہ میں نہیں پیوں گا۔ مگر عمرو نے کہا، سب پیتے ہیں، تمہیں کیا عذر ہے؟ مگر بخت کسی طرح نہ مانا تو عمرو نے بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے ساقی بنایا ہے اور آپ نے ہی میرے ہاتھ سے جام پینے میں عذر نہیں فرمایا، مگر بخت میرے ہاتھ سے جام پینے سے کتراتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اے بخت، جب ہم نے عمرو کے ہاتھ سے جام پیا تو تم کون ہوتے ہو کہ عذر کرو؟ مجبور ہو کر بخت نے جام پیا۔ چند لمحے بعد بخت کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو اٹھا، 100 درہم جرمانہ دیا اور بھاگ کر گھر پہنچا اور فراغت پا کر واپس آیا۔ چند منٹ بعد پھر پیٹ میں درد اٹھا، 100 درہم جرمانہ دیا اور پیٹ خالی کر کے واپس آ کے بیٹھ گیا۔ مگر تھوڑی دیر بعد پھر پیٹ میں گڑبڑ ہوئی تو پھر 100 درہم جرمانہ دیا۔ اب کی بات بادشاہ بخت پر سخت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے مذاق بنا رکھا ہے کہ 2 منٹ بعد دربار سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہو۔ غرض یہ کہ اس دن بخت کی بڑی بےعزتی ہوئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور آخر کار امیر سے رہا نہ گیا اور اس نے عمرو سے کہا، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی تدبیر کر۔ عمرو نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، وزیر جمر کے ذریعے بادشاہ کے ہاں پیغام بھجوا دیتے ہیں، بادشاہ ضرور قبول کرے گا۔ وزیر جمر کے ہاتھوں بادشاہ کے ہاں پیغام بھجوایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور گستم اور بخت سے مشورہ لیا۔ اب گستم اور بخت امیر کے دشمن جاں بھلا یہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ شہزادی کی شادی امیر سے ہو جائے۔ بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، گو آپ کے سامنے زبان کھولنا بے ادبی ہے، مگر آپ کا یہ فیصلہ عقل سے بعید معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں وہ غریب عرب زادہ، اور اس لیے بھی یہ فیصلہ مناسب نہیں کہ یوں عرب زادہ ساری سلطنت پر قابض ہو جائے۔ آپ غور و فکر کریں اور اس فیصلے سے باز آئیں۔ انہوں نے بادشاہ کو خوب بہکایا اور بادشاہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، لیکن اگر ہم نے صاف انکار کیا تو امیر کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور ہمیں اپنا دشمن بنا لے، کوئی صلاح دو۔ کچھ دیر تک تو بخت سوچتا رہا، پھر یکدم خوشی میں اچھل پڑا اور کہا، بہت خوبصورت، بادشاہ سلامت، سمجھے ہمارا کام ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ کافی عرصہ سے ملک ہندوستان سے خراج نہیں آ رہا اور وہاں کا بادشاہ خسرو بڑا زبردست ہے اور خراج دینے سے صاف انکار کرتا ہے۔ کل صبح آپ دربار میں اعلان کر دیں کہ ہندوستان کا بادشاہ باغی ہو گیا ہے اور خراج نہیں دیتا، جو اس بات کا سر لائے گا مہر نگار کی اس سے شادی کر دی جائے گی۔ یقیناً ساسانیوں میں سے کوئی ایسی جرت نہیں کر سکتا، لیکن امیر جو مہر نگار کے نام پر مرتا ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ اول تو سمندر میں مر جائے گا اور اگر بچ کر ہندوستان پہنچ بھی گیا تو ممکن نہیں کہ زندہ واپس لوٹ آئے، کہ خسرو ایسا بادشاہ ہے کہ سنا ہے من کا غرض اپنے ہاتھ میں رکھ کر چلتا ہے اور ہاتھی اس کے وزن سے پچکتا ہے، اور اگر کوئی گھوڑا
اس کو دیکھ لے تو خوف سے مر جائے۔ سو ممکن نہیں کہ امیر اس کو اس کے ملک میں شکست دے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے کہ امیر کو فتح ہوئی تو آپ کا ایک دشمن مارا جائے گا، اور تب تک یہ محبت کا بھوت بھی کسی حد تک اتر جائے گا، اور نہ اترا تو پھر کوئی ترکیب کریں گے۔ فی الحال تو اس موضوع سے جان چھڑانی ہے۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور بخت کو خلعت عنایت کیا اور انعامات کے ساتھ واپس کیا۔ دوسرے دن دربار سجا، سب امراء آ کر بیٹھ گئے اور امیر بھی بیٹھ گئے، تو کچھ باتیں کرنے کے بعد بخت اٹھا اور کہا، کئی سال ہوئے کہ ہندوستان سے کوئی اخراج نہیں آیا، اور اب وہاں کے بادشاہ نے نوشیروان کے خلاف اعلان بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سو بادشاہ یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، ہندوستان کا بادشاہ خسرو باغی ہو گیا ہے اور ہم سے دشمنی کی ٹھان لی ہے۔ وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ کوئی جائے اور اس کا سر کاٹ کر لائے تو میں اپنی بیٹی مہر نگار کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ مہر نگار سے شادی کے لیے خسرو کا سر جس کو یہ بات منظور ہو عرض کرے۔ بادشاہ کی زبان سے یہ سن کر ہر ایک نے اپنے دل میں کہا کہ اس بات کا اقرار وہ کرے جس کو اپنی زندگی پیاری نہ ہو۔ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہندوستان جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بندہ سمندر کا طویل سفر کر کے زندہ بچ جائے اور خسرو پر فتح پائے، تب کہیں یہ بات بنے۔ اپنے آپ کو ناحق مصیبت میں پھنسانا اچھا نہیں۔ تو کسی نے اڑنے کی جرات نہیں کی۔ جب امیر نے دیکھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، سب کو سانپ سونپ گیا ہے، امیر کرسی سے اٹھے اور بادشاہ کو دعا دی اور کہا کہ اگر حکم عالی ہو تو بندہ وہاں جائے اور اپنی جان کو ذل سبحانی کے حکم پر فدا کرے۔ پروردگار کی توفیق اور شہریار کے اقبال سے جا کر اس کو زیر کروں اور خسرو کا سر حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں۔ بادشاہ نے یہ گفتگو سنی تو مسکرائے اور فرمایا کہ فوراً 3 جنگی جہاز تیار کیے جائیں کہ ہر جنگی جہاز میں 1000 جنگی سپاہیوں کی گنجائش بمائے ساز و سامان و جانور ہو۔ سو اس اعلان کے بعد دربار برخاست ہوا۔ امیر بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں گئے اور حکم دیا کہ فوج جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور زنجیروں کو تیار کرائے۔ پھر عمرو کو بلایا اور چپکے سے کہا کہ اے عمرو، جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی طرح مہر نگار کو دیکھ لوں۔ عمرو نے کہا کہ اے امیر، اگر آپ کا ارادہ ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کے بعد یوں گویا ہوا کہ قبلہ عالم نے امیر کو اپنا داماد کہا، اور اللہ کے حکم سے امیر جہاں جائے گا آپ کا داماد کہلائے گا، اور وہ جانثاری کے لیے آپ کے حکم کے مطابق چلا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، یہ کیسی دامادی ہے کہ شربت بھی نہ پلایا اپنے داماد کو؟ یہ تو بڑی جگ ہنسی والی بات ہے۔ نوشیرہ ہنسا اور کہا، اچھا جاؤ امیر کو بلا لاؤ، ہم شربت پلائے دیتے ہیں۔ تو عمرو نے کہا، دربار میں تو کئی بار امیر شربت نوش فرما چکے ہیں، بات تو یہ ہے کہ محل میں لے جایا جائے اور مہر نگار کی والدہ امیر کو شربت پلائے اور پردے کے پیچھے سے کہے مہر نگار تمہاری امانت ہے، اور بعد میں سب شربت پئیں۔ بادشاہ نے عمرو کی اس بات کو قبول کر لیا اور عمرو دوڑا دوڑا امیر کے پاس آیا اور امیر کو سارا قصہ سنایا۔ امیر پھولے نہ سمایا اور عمرو کا منہ چوم لیا۔ جب امیر محل کی طرف چلے تو بخت کو بھی پتہ چل گیا اور سوچا کہ اگر امیر محل میں گیا تو مہر نگار کو ضرور دیکھ لے گا، اسی لیے تو بھی چل اور کوئی ترکیب کر کہ امیر مہر نگار کو نہ دیکھے۔ سو یہ سوچ کر وہ بھی محل کی طرف چل پڑا۔ جب حرم کا دروازہ قریب آیا تو امیر کو پتہ چل گیا کہ بخت پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو عمرو کے کان میں کہا، بخت ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اگر تو کسی طرح اس کو روک لے تو میں تجھے 2000 درہم دوں گا۔ عمرو نے کہا، آپ آگے چلیے، میں کوئی ترکیب لڑاتا ہوں۔ تو اپنے ساتھ اپنے چند عیاروں کو لیا اور بخت کے قریب پہنچا اور اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، اے خواجہ بخت، ہم ہندوستان کو جا رہے ہیں، جب خدا لائے گا تو پھر ملیں گے۔ تم نے جو میرے 5000 درہم دینے ہیں سو وہ واپس کر دو تاکہ راہ میں خرچ کروں۔ بخت نے کہا، عجیب آدمی ہے، میں کام سے جاتا ہوں اور تو مجھے روکتا ہے کہ روپیہ دو۔ میں روپے سے واقف نہیں، جا بادشاہ کی درز میں جا کر مجھ پر دعویٰ کر۔ اتنی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ عمرو نے کہا، میں بادشاہ کے دربار میں جا کر تب فریاد کروں گا جب تم سے کسی طرح کمزور ہوں، ایک قدم آگے نہ بڑھنے دوں گا جب تک اپنا پیسہ نہ لوں گا۔ جب بخت بہت تنگ ہوا تو اپنے غلاموں سے کہا، اس کو خوب مارو اور یہاں سے بھگا دو۔ عمرو نے اس کے منہ سے یہ بات سنی تو چھلانگ لگا کر گھوڑے کے پیچھے چڑھ بیٹھا اور خنجر نکال کر اس کی نوک بخت کی پیٹ میں چبھو دی اور کہا، اگر تیرے غلام میرے نزدیک آئے تو یہ خنجر تیرے سینے کے اندر ہوگا۔ تو بخت نے غلاموں کو منع کر دیا۔ اب پھر وہی بات شروع ہوئی اور عمرو نے غصے میں آ کر خنجر کا دستہ بخت کے سر میں دے مارا اور بخت کے سر سے خون بہنے لگا۔ تب بخت زاروں قطار روتا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور سارا حال کہہ سنایا۔ بادشاہ نے عمرو
उमर को बुलाया तो उमर ने सारा हाल कह सुनाया और गवाह के तौर पर अपने अयारों को बुलाया और सब ने गवाही दी कि बख्श ने उमर से कर्ज लिया है। सो बादशाह को उमर पर यकीन आया और बख्श से कहा कि उमर का रुपया उसके हिंदुस्तान जाने से पहले पहले अदा करो, अब सीधे घर जाओ और पैसे का इंतजाम करो। सो बख्श अपना खून जलाता वापस लौट गया। उधर अमीर हरम में पहुंचा और थोड़ी देर बाद उमर भी पहुंच गया। मेहर निगार की माँ ने अमीर को और उमर को शरबत पिलाया। जब शरबत पी चुके तो मेहर निगार की माँ ने कहा कि ए अमीर, हमने तुमको अपनी दामादी में कबूल किया, तुम हिंदुस्तान जाओ और अगर तुमने खुसरो को शिकस्त दे दी और फतह याब वापस आए तब तक मेहर निगार हमारे पास तुम्हारी अमानत है। जब उमर ने यह बात सुनी तो कहा, ए मलका आलिया, शर्त तो ये है कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए एक का सर लेने के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं और इसके बदले में अमीर मेहर निगार के हकदार होंगे। लेकिन जब तक अमीर मेहर निगार को सही तरह देख नहीं लेते बात कैसे बनेगी? खुदा जाने आप किसके साथ शादी कर दें। कसम है बादशाह के नमक की, जब तक हम मेहर निगार की सूरत न देखेंगे वापस न जाएंगे। बस उमर ने ऐसी ऐसी बातें कही कि मेहर निगार की माँ ने मेहर निगार को बुलाकर अमीर के सामने ला बिठाया। अमीर ने मेहर निगार को जी भर के देखा। इस मौके पर उमर ने अमीर से कहा कि मेहर निगार को कोई निशानी दो कि ये अपने पास रखे और आपको फरामोश न करे। अमीर के हाथ में इस वक्त एक अंगूठी थी, वो उतार कर मेहर निगार को पहना दी। इस तरह मेहर निगार ने भी अंगूठी उतार कर अमीर के हाथ में पहना दी और फिर वहाँ से रुखसत हुए। अमीर ने दूसरे दिन तमाम फौज का जायजा लिया और जहाजों में मुनासिब सामान भरवाया। उन्होंने असला से लेस किया और सिपाहियों को भी नसीहतें की। बादशाह खुद अमीर को छोड़ने आए हुए थे। सो अमीर ने बादशाह के हाथों को बोसा दिया। बादशाह ने फतह याब वापस लौट के आने की दुआ दी और अमीर उमर अकील अपने तमाम साथी के साथ जहाजों पर सवार हुए। जहाजों के लंगर उठा दिए गए और जहाज खुले समंदर में हचकोले खाते हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए।